جب آپ کی ہر امید ہر پریشانی میں جب ساتھ چھوڑ دے، جب آپ کی امیدیں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، جب آپ کی ہر سوچ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بارے میں خود قرآن کریم نے آگے مدد کا پروانہ جاری کیا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اس کے ذریعے سے دعا مانگے گا اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے بالکل قریب ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ بس لوگوں کا یہ کہنا اور سمجھنا کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں، یا فلاں لوگوں کی سنتا ہے اور فلاں لوگوں کی نہیں سنتا، فلاں کی مانتا ہے اور فلاں کی نہیں مانتا، ہماری سنتا نہیں اور فلاں کی ٹالتا نہیں، اس قسم کے سب ہی عقائد اور خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کا بھی انکار ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے عقائد یا خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذاکرہ بالفرمان کا کفر ہیں۔ اس کفریہ عقیدے اور خیال کا شکار کرنے کے بعد شیطان مردوں اور اس کے پیروکار اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں شرک کی راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل کو براہ راست پکارنے اور براہ راست اس سے دعا کرنے کی بجائے انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور شریک اپنانے میں لگا دیتے ہیں۔ نہ صرف ایسے کفریہ عقائد اور خیالات سے توبہ کرتے ہوئے انہیں ترک کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی سوچنا بلکہ سمجھنا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتا دیا کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا سوال کرتا ہے تو میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر میں کسی شک کے بغیر، کسی دھوکے اور کسی فلسفے کے بغیر مان لینا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بس ہمیں اس فرمان مبارک پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں دعائیں قبول ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق ہی اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے فرامین مبارک کے خلاف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کو قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی